انہیں بالائے طاق رکھا، اور جو چیزیں صرف محض جائز تھی، محض مستحب کی، ہم نے اسے اس پر اتنا زیادہ زور دیا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید صرف یہی اسلام ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کام چلانے کے لیے۔ آپ غور کریں کہ اگر میں کچھ مثالیں آپ کو دوں، آپ غور کریں کہ آپ کے محلے میں بہت سارے جگہوں سے ہوتے ہیں، آپ کے محلے میں بھی عرس ہوا، لاکھوں روپے اس کے اندر خرچ ہوئے۔ بزرگوں نے آپ کو میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عرس کا مخالف ہوں یا میں ولی اللہ کا مخالف ہوں، بلکہ میں ایک حقیقت آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بزرگوں، ان عرسوں کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرنا، قوالیاں کرنا، آپ یہ غور کریں کہ کیا اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے؟ کیا اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو بٹھا کر قوالی کرنا؟ کیا یہ صاحب مزار نے ایسا حکم دیا ہے؟ کیا اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے؟ بزرگ آپ غور کریں کہ کیا یہ اسلام ہے؟ لیکن بزرگ ہم نے کیا کیا کہ عرس جائز تھا، لیکن عرس میں ہم نے اور دوسری چیزوں کو اپنے ذہن کے اعتبار سے جو ہمیں اچھا لگا ہم نے اس میں شامل کر کے ہم نے اسے ہی لوگوں کے سامنے اسلام بنا کر پیش کیا۔ غیر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، لیکن بزرگوں یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ مزاروں پر ان قوالیاں کیا جائے۔ اسلام تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جس کے اندر میوزک ہو، ڈھول ہو، باجے ہو، وہ سراسر حرام ہے، اور اس پر بھی اگر مزاروں پر اگر عورتوں کو لا کر قوالیاں کیا جائے تو یہ شرم، یہ تو اور حد درجے گناہ سے بڑھ کر ہے۔ تو بزرگوں میں آپ کو صرف یہ چیزیں دکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر وہ چیزیں ہم نے عبادت سمجھ کر کیا، لیکن وہ عبادت نہیں بلکہ ہمارے لیے وہ زحمت ہے۔ بزرگوں میں آپ کو بتاؤں، لوگ مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، بہت چادریں چڑھاتے ہیں، میں چادر چڑھانے کے خلاف نہیں، لیکن بزرگ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے محلے میں بھی مزار شریف ہے، اور عرس کے موقع پر آپ نے ایک نہیں بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ کم سے کم 100 چادریں ضرور چڑھائی گئی ہوں گی، کم سے کم 100 چادریں ضرور چڑھائی گئی ہوں گی۔ ایک چادر کو اگر 100 روپے مان لیا جائے تو 100 چادر کا لگ بھگ 10,000 روپے ہوتے ہیں۔ بزرگوں، آج مزار شریف پر آپ کے محلے میں مزار ہے، آپ جا کر دیکھ لیں کہ اس مزار پر آج کتنی چادریں ہیں، اس مزار کے اوپر کتنی چادر آپ دیکھ کر جا کر دیکھ لیں، یہ آپ کے محلے کی بات ہے، دور کی بات نہیں ہے۔ بزرگوں، وہاں آج چادر بھی موجود نہیں ہے، اس سے کس کو فائدہ ہوا؟ شاید نہیں، کسی مخلوق کو فائدہ نہیں ہوا۔ اگر آپ اسلام کا نظریہ جاننا چاہیں، قرآن کا نظریہ جاننا چاہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی صاحب مزار پر جو اللہ کے ولی ہو، ان کے مزار پر ایک چادر ڈال دینا، اس نسبت سے کہ اس قبرستان میں جو اور لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور اوروں کی قبر ہے، اس سے فرق احساس ہو، لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ صاحب مزار اللہ کے ولی ہیں، صاحب مزار عام نہیں ہے بلکہ خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہیں، ایک چادر چڑھا دینا کافی ہے۔ بزرگوں، یہ اسلام ہے، لیکن ہم نے اس جائز کام کو اتنا زیادہ اس کے اندر ہم نے توجہ دے دی، اتنا زیادہ فوقیت دے دیا کہ ہم نے اسے ہی اسلام سمجھ لیا، اور جو چیزیں ضروری تھی ہم نے ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ غیر یہی سمجھ رہے کہ یہی اسلام ہے۔ بزرگوں، ہمارے لیے یہ جائز تھا کہ آپ مزار پر جا سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ جائز تھا کہ مزار پر چادر چڑھا سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ جائز تھا کہ ہم وہاں جا کر دعائیں مانگ سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز تھا، یہ مستحب طریقہ تھا، لیکن ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ توجہ دے دی کہ غیر یہی سمجھ رہے کہ یہی اسلام ہے۔ بزرگوں، اس بہت ساری چیزیں ہیں، آپ غوث پاک کی فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ کرنا یقیناً جائز مستحب طریقہ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11ویں کی آپ فاتحہ کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیسی مرغا نہ ہو تو 11ویں کا فاتحہ ہوگا ہی۔ ہمارے اسلام نے تو کبھی زور نہیں دیا، ہمارے اسلام نے کبھی اس پر زور نہیں دیا کہ آپ مرغا پر آپ فاتحہ دیں تبھی اسلام ہو سکتا ہے، تبھی فاتحہ ہو سکتا ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ پانی بھی رکھ کر اگر اس پر فاتحہ کر دیں اور وہ اصالہ ثواب کر دیں تو اولیاء کرام کا آپ کو فائز یقیناً ملے گا۔ لیکن بزرگوں، ہم نے اتنی زیادہ وہ چیز ہے جو چیزیں اسلام میں صرف جائز تھی، ہم نے ان کے اندر اتنی زیادہ توجہ دے دی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا آج ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کو کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، لیکن ہم لوگوں سے زیادہ انہیں یاد رہتا کہ 11ویں شریف کب آنے والی ہے، انہیں یہ معلوم ہوگا شب برات کب آنے والی ہے، یہ چیزیں انہیں زیادہ یاد رہتی ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ فوکس پر کیا، یہی سمجھ لے کہ شاید یہی اسلام ہے۔ بزرگوں، وہی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اندر انسانیت ایک عبادت ہے، حقوق العباد ایک
عبادت ہے.